السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیکھیے، جہاں اردو کتاب کی تیاری ضروری ہوتی ہے، وہیں اردو قواعد کی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک سیٹ جو باقی ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے علاوہ جو دیگر ماڈل پیپر ہے یا اسی طریقے سے کوسچن بینک ہے وہ بھی پڑھایا جائے گا۔ لیکن آج ہمیں پڑھنا ہے مترادفات۔ پہلے مترادف کی تعریف ہوگی، پھر اس کے بعد مثال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ دیکھیے، آج ہم پڑھنے والے کیا؟ مترادفات۔ مترادفات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہے سوال؟ مترادفات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جب دو الفاظ ایک ہی معنی کے ہوتے ہیں، لفظ کی جمع کیا آتی ہے؟ الفاظ۔ جب دو الفاظ ایک ہی معنی کے ہوتے ہیں، یعنی لفظ تو الگ الگ ہو لیکن معنی دونوں کے کیا ہو؟ ایک ہو، تو انہیں مترادفات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ مترادفات۔ بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھنا اگر ہے تو ایسے سمجھے کہ لفظ الگ الگ ہو لیکن دونوں لفظوں کی جو معنی ہو نا وہ ایک ہو۔ کیا ہو؟ ایک ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مترادفات کہتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے پاک، صاف۔ دیکھیے، پاک ایک الگ لفظ ہے اور صاف ایک الگ لفظ ہے، اور دونوں کے معنی مطلب کیا ہے؟ پاک ہونا، صاف ہونا۔ دیکھیے، مال، دولت۔ مال الگ لفظ ہے، دولت الگ لفظ ہے، لیکن دونوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ مال کا حاصل ہونا، مال ہونا۔ خوشی، مسرت۔ خوشی کے معنی بھی خوشی، مسرت کے معنی بھی خوشی۔ لفظ الگ الگ ہے لیکن معنی دونوں کے کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب آگے دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کے مترادفات بتائیے۔ یہ سوال ہے۔ اب نیچے 5 تک آپ کو جو ہے نا مترادف کے جو الفاظ ہیں وہ لکھا گیا ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، فرق، نادار، ذلیل، عظمت، علم، حسن، جانور، دوا، مصیبت، مشکل، دوست، قربانی، موت، غیر کام وغیرہ۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کا جواب کہاں ہے؟ آپ کو نیچے ہے۔ کیا ہے؟ نیچے ہے۔ تو ہمیں اس کو نہیں پڑھنا، اتنا نہیں پڑھنا، بلکہ تعریف پڑھنا ہے، اور کچھ یہاں مترادفات دیے گئے اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ وہاں اوپر مثال کے لیے دی گئی، چند مثالیں دی گئی ہے، لیکن یہاں صحیح طریقے سے یہاں پیش کیا گیا ہے۔ تعریف، توصیف۔ دیکھیے، تعریف اور توصیف الگ الگ لفظ ہے لیکن دونوں کے مطلب کیا ہے؟ تعریف بیان کرنا۔ زیب، زینت، دونوں کے مطلب کیا ہے؟ زیب و زینت کرنا۔ درس، سبق، درس کے معنی بھی سبق، سبق کے معنی بھی سبق۔ بس غور کرنا، اس لیے کہ امتحان میں آپ کو بھی آئی سوالات کے اندر آتا ہے، اس لیے غور سے سمجھنا ہے، سرسری نہیں دیکھنا، غور سے دیکھنا ہے تاکہ اچھے نمبرات آپ امتحان میں لا سکیں۔ آگے ہے فن، ہنر۔ کیا ہے؟ فن، ہنر۔ اب دیکھیں، اوپر ہے قدر، قیمت۔ قدر لفظ ہے اور قیمت بھی ایک لفظ ہے، لیکن دونوں کے مطلب کیا ہے؟ ایک ہے۔ لفظ کا فرق ہے لیکن معنی مطلب کیا ہے؟ ایک ہے۔ عبادت، ریاضت۔ عبادت کے معنی میں عبادت کرنا، ریاضت کے معنی بھی ریاضت کرنا یعنی عبادت کرنا۔ کھان پان۔ بے کس، بے بس۔ پیر، مرشد۔ دیکھیں، پیر جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پیر کہتے ہیں، انہیں مرشد بھی کہتے ہیں۔ تو لفظ کا فرق ہے لیکن مطلب کیا ہے؟ وہی پیر مرشد جو خانقاہ کے اندر بوڑیا نشی ہوتے ہیں، یعنی بوڑیے پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ عظمت، بزرگی۔ عظمت کے معنی بھی عظمت، بزرگی کے معنی بھی عظمت۔ اس کے بعد دیکھیں، عجیب و غریب۔ عجیب
غریب، لفظ الگ الگ ہے لیکن دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ نرمی، آسانی، نرمی کے معنی بھی نرمی اور آسانی کے معنی بھی آسانی۔ تو نرمی اور آسانی دونوں کا مطلب کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنا، نرمی اختیار کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے انجام، انتہا۔ لطف، کرم، لطف کے معنی مہربانی، کرم کے معنی مہربانی۔ پیچ، خم، دونوں کے معنی مطلب ایک۔ پوچھ تاچھ، جب آدمی کسی سے کوئی چیز پوچھتا ہے تو اس کو کیا بولتا ہے؟ پوچھ تاچھ کر رہا ہے۔ دونوں لفظ الگ الگ ہے لیکن معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ چور، چکار، دانا، بینا، دانا کے معنی بھی دیکھنے والا اور بینا کے معنی بھی دیکھنے والا۔ دانا کے معنی جاننے والا، بینا کے معنی دیکھنے والا، اور دانا کے معنی دیکھنے والے کے بھی آ سکتے ہیں۔ تو دونوں کیا لفظ الگ الگ ہے لیکن معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ آدمی، انسان، جو انسان ہوگا وہ آدمی ہوگا۔ تمیز، ادب، ناٹا، بونا، دونوں لفظ الگ ہے، ناٹا، بونا، لیکن کیا معنی مطلب ایک ہے۔ فخر، ناز، عزم، ارادہ، عزم کے معنی بھی ارادہ، ارادہ کے معنی بھی ارادہ۔ بے حیا، بے غیرت، جس کے اندر شرم و حیا نہ اس میں آدمی اس کو بے حیا بھی کہتا ہے، بے غیرت بھی کہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رہبر، رہنما، جو رہبری کراتا ہے وہی راستے کی رہنمائی کراتا ہے۔ علاج، معالجہ، دونوں کے معنی مطلب ایک ہے، اپنا، بیگانہ۔ توبہ، استغفار، توبہ کے معنی بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کرنا، کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، استغفار کے معنی بھی وہی۔ غرور، تکبر، غرور یعنی اپنے پیسے پر گھمنڈی ہو، اپنے جان پر، اپنے مال پر، زمین و جائیداد پر گھمنڈی ہو، تکبر بھی اسی کو بولتے ہیں۔ دوست، یار، دوست بھی دوست، یار کے معنی بھی دوست، احباب کے معنی بھی دوست۔ فیض، عطا، فیض کے معنی بھی عطا کر، عطا، اور عطا کے معنی بھی عطا، جو چیز ملتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فیض حاصل ہو یعنی عطا ہوا ہے۔ بے وقوف، احمق، بے وقوف کے معنی بے وقوف اور احمق کے معنی بھی بے وقوف۔ رات، شب، رات کے معنی بھی رات اور شب کے معنی بھی رات۔ رشد، ہدایت، رشد کے معنی بھی ہدایت اور ہدایت کے معنی بھی ہدایت۔ جور و جفا، جور کے معنی بھی ظلم اور جفا کے معنی بھی ظلم۔ وسیع، عریض، وسیع کے معنی بھی کشادہ اور عریض کے معنی بھی کشادہ یعنی چوڑا۔ اس کے بعد دیکھیں، سہولت، آسانی، سہولت کے معنی بھی آسانی، آسانی کے معنی بھی آسانی۔ آغاز، شروع، آغاز کے معنی بھی شروعات اور شروع کے معنی بھی شروعات۔ ذوق، شوق، ذوق کے معنی بھی شوق اور شوق کے معنی بھی شوق۔ لوٹ، کھسیٹ، لوٹ، کھسیٹ، کھسوٹ، لوٹ، کھسوٹ، یعنی جب کوئی چیز لوٹ جاتی ہے نا تو اس کا آدمی کا لوٹ لیا، کھسوٹ لیا۔ ریا، مکر و فریب، دکھاوا، مکر و فریب کے اندر بھی دکھاوا ہوتا ہے۔ غرور، تکبر، ابھی آ چکی پیچھے بات۔ نیکی، ہمدردی یعنی بھلائی، نیکی کے معنی بھلائی اور بھلائی کے معنی بھی بھلائی۔ روا، جائز، روا کے معنی بھی جائز اور جائز کے معنی بھی جائز۔ آب، تاب، نبی، رسول، دونوں کے معنی مطلب ایک۔ ظلم، ستم، دونوں کے معنی مطلب ایک۔ قلب، دل، عقل مند، سمجھدار، دونوں کے معنی مطلب ایک ہے۔ چال، چلن، چال بھی اسی کو بولتے، چلن بھی اسی کو بولتے۔ حیات، زندگی، حیات کے معنی بھی زندگی اور زندگی کے معنی بھی زندگی۔ آگے دیکھیں، فربا، موٹا، فربا کے معنی موٹا، موٹا کے معنی بھی موٹا۔ لاغر، دبلا پتلا، لاغر کے معنی بھی کمزور اور دبلا پتلا کے معنی بھی کمزور۔ دیکھیے آج کے چیپٹر پڑھانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم تمام لوگ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مترادف کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے مترادف کی تعریف پیش کی گئی اور اس کے بعد چند مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مقصد یہ کہ آپ آنے والے امتحان میں جب یہ سب آئے تو آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں مترادف کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کے لفظ الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو، جس کے لفظ الگ الگ ہو معنی ایک ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مترادف۔ اب جہاں بھی آئے بس لفظ پر غور کرنا، جتنی مثالیں دی گئی ہیں آپ کو، جتنے یہاں پر مترادفات پڑھائے گئے آپ کو اس پر غور کرنا بہت ہی آسان ہے، بس سمجھنا ہے۔ جب سمجھ لیں گے تو آنے والے امتحان میں بآسانی ہم لکھ ڈالیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔